اچھا، ہم اسکوپ آف بزنس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. میں نے آپ کو جو ہے وہ مختلف سیکٹرز اس حوالے سے بتائے جو کہ بزنس میں شامل ہوتے ہیں. بزنس کے اسکوپ کو دیکھنے کا ایک اور ہسٹوریکل، ایک کنونشنل طریقہ کار بھی ہے. وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بزنس جو ہے وہ انڈسٹری اور کامرس کا مجموعہ ہوتا ہے. اچھا، اب آپ پوچھیں گے کہ ذرا تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کریں. تو دیکھیے، انڈسٹری جو ہے اس کے اندر مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، ایکسٹریکشن اور جینیٹکس. ہم کہتے ہیں کہ ہر طرح کی مینوفیکچرنگ، ہر طرح کی کنسٹرکشن، ہر طرح کی ایکسٹریکشن، وائل ایکسٹریکشن ہے یا مائننگ ہے، یا ہر طرح کے جو جینیٹکس کی چیزیں ہیں، جو جینیٹک انڈسٹری ہے، وہ انڈسٹری کے اندر شامل ہوتی ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف انڈسٹری ہے جو مینوفیکچرنگ کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے، اور انڈسٹری کو فیڈ کر رہا ہے ہمارا پرائمری سیکٹر، اور دوسری طرف کامرس ہے. اچھا، اب کامرس جو اس کو ہم کہتے ہیں، کامرس بیسیکلی مجموعہ ہے دو چیزوں کا: ٹریڈ اور ایڈ ٹو ٹریڈ. یعنی تجارت اور تجارت کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی ایکٹیویٹیز کو پریکٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ کہلاتی ہیں کامرس. اچھا، اب ٹریڈ تو بہت سادہ ہے، آپ سب لوگ سمجھتے ہیں. ٹریڈ کا مطلب کیا ہے؟ ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ، یعنی خرید و فروخت کا جو عمل ہے، جو ایکسچینج آف ویلیوز کا عمل ہے، جو بائر اور سیلر کے درمیان ہوتا ہے، اس کو ہم ٹریڈ کہتے ہیں. اور عام طور پہ جو تجارت یا ٹریڈنگ ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، دو لیولز پہ ہوتی ہے. ایک کو ہم ہوم ٹریڈ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم فارن ٹریڈ کہتے ہیں، یعنی ڈومیسٹک ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ. جو ہوم ٹریڈ ہے، اگر کسی ملک کی اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر جو تجارت ہوتی ہے، اس کو ہم ہوم یا ڈومیسٹک ٹریڈ کہتے ہیں. مطلب مثال کے طور پر وطن عزیز پاکستان کے اندر جتنی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ گاڑیوں کی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں کی ہے، وہ موبائل فونز کی ہے، وہ کمپیوٹرز کی ہے، وہ کیمروں کی ہے، وہ کسی بھی چیز کی جو خرید و فروخت جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، پاکستان میں چیزیں بن رہی ہیں اور پاکستان میں ہی ان کی فروخت ہو رہی ہے، اس کو ہم ڈومیسٹک ٹریڈ یا ہوم ٹریڈ کہتے ہیں. لیکن وہ ٹریڈ جس کے اندر وطن عزیز سے باہر سے ہم کچھ خرید رہے ہیں یا باہر کچھ بیچ رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہماری فارن ٹریڈ یا انٹرنیشنل ٹریڈ کہلاتی ہے. تو انٹرنیشنل ٹریڈ کے تقاضے اور ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم اس کا ماڈیول دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں تفصیلات دیکھیں گے. ابھی سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک ٹریڈ ہو گئی. اچھا، اب یہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ ہے اتنی سادہ نہیں ہوتی. اس کی ہیپننگ کے لیے اور اس کو ممکن بنانے کے لیے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، جب تک وہ موجود نہ ہوں تو ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی. تو وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ٹریڈ، چاہے وہ ڈومیسٹک ٹریڈ ہے یا انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، ان کو ہم ایڈ ٹو ٹریڈ کا نام دیتے ہیں. تو جو ایڈ ٹو ٹریڈ ہے عزیزان من، اس کے اندر ہمارے پاس ایجنٹس ہوتے ہیں. اچھا، مختلف ایجنسیز ہیں جو آپ کے لیے مختلف قسم کا رول پلے کرتی ہیں. کبھی وہ سیل ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسے ریٹیلرز ہوتے ہیں. کہیں پر وہ اور طرح کی آپ کی لیگل ایجنسی ہوتی ہے جو آپ کو لیگل سروسز دے رہی ہوتی ہے یا آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. کہیں وہ آپ کے بہاف کے اوپر جو فریٹ فارورڈنگ ہے اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارا کام ہے جو ایجنسیز پرفارم کرتی ہیں. تو ایجنٹس، جو اس کو مرکنٹائل ایجنٹس بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک رول ہوتا ہے ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. اچھا، اسی طرح ٹرانسپورٹیشن ہے. اب ٹرانسپورٹیشن کی اہمیت سے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، اب کہیں جاتے ہیں، گھر کے لیے ایئر کنڈیشنر خریدتے ہیں. اب اس کو، یا آپ سولر پینلز خریدتے ہیں، تو ان کو آپ گھر لائیں گے نا، اس کے لیے کسی ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑے گی نا آپ کو. تو ٹرانسپورٹیشن خرید تو لیا آپ نے دکاندار سے، اس نے آپ کو بیچ بھی دیا، مگر یہ ٹرانزیکشن تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی. اب ٹرانسپورٹیشن تو ہر بزنس کو انپٹس کے لیے بھی چاہیے اور آؤٹ پٹس سیل کرنے کے لیے بھی چاہیے. تو ٹرانسپورٹیشن ایک بہت ہی اہم آپ کا ایڈ ٹو ٹریڈ ہے، جس کے بغیر ٹریڈ نہیں ہوتی ہے. اور پھر ویئر ہاؤسنگ ہے، یعنی یہ سامان جو ہے
اب آپ دیکھیں نا، جب ای کامرس کا زمانہ ہے تو کمپنی تو کسی اور ملک میں بیٹھی ہے اور اس کے خریدار دنیا جہان میں پھر رہے ہیں، تو ان کو پھر اپنی پروڈکٹس مختلف ممالک میں بیچنے کے لیے ویئر ہاؤسنگ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، کولڈ سٹوریجز کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو ویئر ہاؤسنگ ایک بہت اہم سروس ہے جس کے بغیر ٹریڈنگ پاسبل نہیں ہوتی. اسی طرح بینکاری یا بینکنگ ہے. دیکھیے، بینکاری اور بینکنگ کے بغیر تو کوئی تصور نہیں ہے نا بائنگ اینڈ سیلنگ کا. آپ آج کل دیکھتے ہیں، اب تو یہ جو آپ کی فن ٹیک کی وجہ سے، فائنینشیل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آپ دیکھیے کتنا آسان ہو گیا ہے خرید و فروخت کرنا. لیکن یہ آسان کیسے ہوا ہے؟ بینکس کی وجہ سے ہوا ہے. اگر بینکس نہ ہوں تو ہماری پیمنٹس اینڈ ریسیٹس کی سروسز محفوظ طریقے سے پرفارم نہیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح انشورنس ہے. اب ظاہر ہے خرید و فروخت کے اندر چیزوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، کہیں پر رکنا ہے، موسم ہے، سفر ہے، بہت سے خطرات ان چیزوں کو لاحق ہوتے ہیں. تو انشورنس کمپنیز وہ ہیں جو ایک خاص معاوضے کی ادائیگی کے بعد آپ کو یہ سہولت دیتی ہیں کہ اگر آپ کا نقصان ہو تو وہ آپ کا نقصان پورا کریں گی. یہ جو اتنی بے دھڑک طریقے سے دنیا بھر میں تجارت ہو رہی ہے، سامان کی آمد و رفت ہے، ترسیل ہے، یہ اگر انشورنس کا کانفیڈنس نہ ہو تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. تو انشورنس بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اچھا، اب اسی طرح کمیونیکیشن ہے. وہ کمیونیکیشن ٹیلی کام کمپنیز ہیں، انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں، وہ آپ کی ڈیٹا ہینڈلنگ کمپنیز ہیں، وہ آپ کی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. سب کمیونیکیشن کے ذریعے ہیں. پوسٹل سروسز ہیں، کوریئر سروسز ہیں. تو کمیونیکیشن اگر نہ ہو تو مثلا یہ تو ممکن نہیں ہوگا نا کہ ہم ٹریڈ کو ڈھنگ سے پرفارم کر سکیں. اسی طرح ایڈورٹائزنگ ہے. اگر آپ کا پیغام ہی لوگوں تک نہیں پہنچتا کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اور کیا بیچ رہے ہیں، تو دنیا کو معلوم نہیں ہوگا، تو آپ کی چیز بھی سیل نہیں ہوگی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سکوپ آف بزنس ہے اس میں انڈسٹری بھی ہے، کامرس بھی ہے، اور کامرس میں ٹریڈ بھی ہے، چاہے وہ لوکل ٹریڈ ہے، ہوم ٹریڈ ہے یا انٹرنیشنل، اور ایڈز ٹو ٹریڈ بھی ہیں. یہ سارے اپنی جگہ پہ بزنسز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بزنس کی فیسیلیٹیشن کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اب سکوپ آف بزنس کا تصور اچھے سے کلیئر ہو گیا ہے. بہت شکریہ.